بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 23واں خطاب ہے، 22 خطاب گزر چکے ہیں اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل حکم ہے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جس کو تمہارے کاموں کا ذمہ دار بنا دیا جائے، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اولو الامر جو تمہارے کاموں کا ذمہ دار بنا دیا جائے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں کوئی کسی کام میں، کسی معاملے میں آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو وہ اپنی لڑائی جھگڑا اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی اس کا فیصلہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر، ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، اس میں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور اسی میں تمہارے لیے بہترین تعویل ہے، یعنی انجام، اس میں تمہارے لیے بہترین انجام۔ اب اس میں دو حکم ہیں۔ پہلا حکم یہ کہ اللہ رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کی جائے۔ دیکھیں، زندگی میں کامیابی کا دار و مدار اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی مان کے چلیں، اور زندگی کا ہر شعبہ، خواہ وہ عقائد سے متعلق ہے، عبادات سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے، اخلاقیات سے متعلق ہے، ہماری معاشرت سے متعلق ہے، معیشت سے متعلق ہے، ہر ایک چیز میں رہنمائی اللہ رسول کی موجود ہے۔ ہاں، اگر آگے جو کہا ہے نا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسی لیے کہا ہے کہ کسی معاملے میں اگر کہیں آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ قیاس بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں اجتہاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مستقل طور پر اس چیز سے بات ثابت ہوتی ہے۔ اب اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ ایک خاص بات یہ بیان کی، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اولو الامر کہا جاتا ہے، دیکھیں جو بھی ہمارے کاموں کا ذمہ دار ہے، جیسے گھر میں ہمارے والدین، خاص طور پہ والد، جہاں کسی فیکٹری کارخانے میں کام کرتے ہیں تو وہاں اس کے سربراہ، اسی طریقے سے اگر کہیں ہم جس ملک کے، جس ریاست کے باشندے ہیں تو ہماری جو ریاست ہے، ہمارا جو ملک ہے، اس میں جو ہمارے حکمران ہیں، اب حکمران ہوں، والدین ہوں یا سربراہان ہوں، ان کا کہنا ماننا ایسا ہی ہے جیسے اللہ رسول کا کہنا ماننا، اور اس کو فرض قرار دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ اگر وہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی، خواہ وہ والدین ہوں، سربراہان ہوں، اگر اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت سے خلاف اگر کوئی حکم دے رہے ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، خالق کی اگر نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر ماں باپ کی بھی فرما برداری نہیں کریں گے، حکمرانوں کی بھی فرما برداری نہیں کریں گے۔ لیکن جہاں والدین کے ماننے میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے یا حکمرانوں کی ماننے میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے تو وہاں ان کی ماننا واجب ہے، جس طرح اللہ رسول کی ماننا واجب ہے اسی طرح سے ان کی ماننا بھی واجب ہے۔ جیسے حکومت کی طرف سے مقرر کردہ جو قوانین ہیں، اگر وہ شریعت سے متصادم نہیں ہیں تو ان پر عمل واجب ہے۔ جیسے چھوٹی سی مثال کہ اب جیسے روڈ پر اشارے لگے ہوئے ہیں، اب یہ حکومتی قانون یہ ہوتا ہے، اصول یہ ہے، اور ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری اچھائی کے لیے وہ قانون بنایا گیا ہے کہ اگر سرخ بتی جلتی ہے تو اس پہ حکم یہ ہے کہ رک جایا جائے، اور وہاں رکنا، سٹاپ کرنا اگرچہ کچھ بھی نہ ہو واجب ہے،
کیوں؟ اس میں ہماری اچھائی ہے، ہماری بھلائی ہے۔ اور اگر سرخ بتی کے جلنے پر اگر نہیں روک رہے، یعنی گاڑی نہیں روک رہے، تو پھر اس میں ہم قانون بھی توڑ رہے ہیں، اللہ کا حکم بھی توڑ رہے ہیں۔ اس کا اتنا ہی گناہ ہے جتنا اللہ کے حکم کے توڑنے کا گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ تو وہ قوانین، حکومتی قوانین جو شریعت سے متصادم نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں، ان کو فالو کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے مطابق چلنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلنا ضروری ہے۔ کیوں کہ وہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ معاشرتی صلاح کے لیے بنائے جاتے ہیں، معاشرے کو سدھارنے کے لیے، معاشرے میں امن، چین اور سکون کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ہاں، اس میں علماء نے لکھا کہ اگر کوئی ایسا قانون بنا دیا جائے جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو وہ نہیں مانیں گے، لیکن جو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے تو اس کو ماننا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور آپس میں اگر ہمارے کوئی معاملات بگڑ جاتے ہیں تو ان معاملات کو سب سے قرآن اور حدیث پر جا کر کے پرکھیں گے، یعنی اس کا فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس سے یوں سمجھیں کہ ہماری جو عدلیہ ہے اس کے تمام تر قوانین وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو قانون دے دیے اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، ہمارے قانون ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہونے چاہیے، اگر ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، آخرت کے یقین رکھنے والے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کو نافذ کریں۔ پھر ہم اپنے جتنے فیصلے ہیں پھر اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ قرآن و سنت کے مطابق کریں۔ اگر ہم اس طریقے سے کرنے لگ جائیں گے ذالک خیر و احسن تأویلا، اسی میں ہماری بھلائی ہے اور یہی ہمارا درست انجام کا راستہ ہے۔ یعنی ہمارا اگر دیکھا جائے تو صحیح راستہ، رائٹ وے یہی ہے، اچھا بہترین ہمارا انجام دنیا و آخرت کے اعتبار سے، بھلائی ہماری اسی میں ہے، ہماری کامیابی اسی میں ہے، ہمارے لیے امن، چین، سکون، راحت اسی میں ہے۔ ہم اللہ رسول کی مان کے چلیں۔ اگر اللہ رسول کی مان کے نہیں چلیں گے تو پھر ہمارے لیے بربادی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔